آیت نمبر 22 سورۃ الاعراف۔ پھر اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے سے، یعنی بات ہو رہی تھی کہ اس نے قسم کھا کر کہا ان دونوں سے کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں، اور یہ بھی لالچ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے وہاں نہ رہنے لگ جاؤ، اور اس طرح کے لالچ اور سب کچھ دے کے پھر اس نے کہا کہ پھر اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے سے، یعنی دھوکے سے اپنی طرف اس نے ان دونوں کو مائل کر لیا اور ان دونوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر دونوں نے چکھ لیا درخت کو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان دونوں نے اس کے درخت کو چکھ لیا، تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان کے سطر۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو جسم کے وہ حصے جو انسان کو دوسروں سے چھپانے کے لیے کہا گیا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر سطر ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں کو۔ جب انہوں نے وہ دیکھا کہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا ہے اور پورا جسم عیاں ہو گیا دوسروں کے لیے، تو پھر وہ ڈرتے خوف سے چپکانے لگے اپنے اوپر اس کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں کو۔ اور یہی بات ہم انسانوں میں بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جسم چھپانے کی تلقین کی، جنت کا لباس دیا، تو ہمارے لیے بھی وہی لاہ عمل ہے۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے میں مرد تو پورا لباس پہن ہی لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لباس مختصر سے مختصر، کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر پہنے بھی ہوئے ہیں تو وہ نیم برہنگی کی حالت ہوتی ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے پہنا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے لباس کو ویسا پہننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں، نہ کہ کسی مغربی شخصیت کو۔ وَنَادَاهُمَا، آواز دی ان دونوں کو، ربُّهُمَا، ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةُ، اس درخت سے، وَقُلْ، اور میں نے نہ کہا تھا، لَكُمَا، تم دونوں سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کا، عَدُوٌّ، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ قَالَ، کہا دونوں نے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ظَلَمْنَا، ہم نے ظلم کیا، أَنفُسَنَا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ، تو ہو جائیں گے ضرور ہم، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، تمہارا بعض، لِبَعْضٍ، بعض کا، عَدُوٌّ، دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، قَالَ، فرمایا، فِیہا، اس میں، تَحْیُونَ، تم سب زندگی گزارو گے، وَفِیہا، اور اسی میں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ناداہما، ندا منادی، ندائے ملت، انہاکما، منہیات نہیں، عن المنکر، الشجرۃ، شجر، شجرکاری مہم، شجر و حجر، اقول، کالا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، عدوٌ، بعض و عداوت، اعداء، مبین، بیان، دلیل بین، مبینہ طور پر، ظلمنا، ظلم، ظالم، مظلوم، انفسنا، نفس، نفسیات اور نفسانی خواہشات، تغفر، استغفار اور دعائے مغفرت، ترحمنا، رحم و کرم، مرحوم، رحمت، الخاسرین، خائب و خاسر، خسارہ، الارض، ارض و سما، قطع ارض، کرۂ ارض، مستقر، قرار، استقرار، متاع، متاع عزیز، متاع کارواں، اور مال و متاع۔ عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس، اہبطوا، اتر جاؤ، حین، ایک وقت تک، یعنی اب سارا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ ان آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، یعنی جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، میں نے نہیں روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے، اور میں نے نہ کہا تھا تم دونوں سے کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب دونوں کو شرمندگی ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر چکے ہیں۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر معاف نہ کیا تو نے ہمیں اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، تو ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔
یعنی اگر اب ہم نے غلطی تو کر لی، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی دعا ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے گڑ گڑا کے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، وہ ضرور ہم پہ رحم کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف بھیج دیا اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تم زمین میں رہو گے اور وہاں پہ ایک مقررہ مدت تک تمہارا ٹھکانا ہے اور وہیں سے فائدہ اٹھانا۔ فرمایا اس میں تم زندگی گزارو گے، اسی میں، یعنی تم زمین میں ہی زندگی گزارو گے، وہیں پر تمہیں رہنا ہے۔ تموتون، تم سب مرو گے، منہا، اسی سے، تخرجون، تم سب نکالے جاؤ گے، یعنی تم وہیں پر مرو گے۔ موت و حیات، تموتون موت و حیات، حیات بعد الموت، تخرجون خارج، خروج، مخرج اور وزیر خارجہ سے ہیں کہ تم وہیں رہو گے ایک مقررہ مدت تک، وہیں فائدہ اٹھاؤ گے اور وہیں سے تم موت کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وارداتوں سے محفوظ رکھے، اپنے متقین بندوں میں داخل کرے، صادقین اور صالحین میں داخل کرے، اپنا مطیع فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔